الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. السلام علیکم. بانی یہ جلسہ دا نام کیے عبد الرحمن صدیقی. میں دیکھ دیتا ہوں دوئے نمبر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. اتل سول کم خواب کی پوشاک پہ لازان ہو. میں یہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف والوں کو کہنا چاہتا ہوں،
پاکستان میں بڑے بڑے حکمرانوں کے جنازے بھی دیکھے، اس سرزمین میں ضیاء الحق کا جنازہ بھی دیکھا، اس سرزمین ذوالفقار علی بھٹو کا اور نواب اکبر خان بگٹی کا جنازہ بھی دیکھا، اس پاکستان میں بے نظیر بھٹو کا جنازہ بھی دیکھا، نعیم الحق اور بڑے بڑے سیاسیوں کے جنازے دیکھے۔ خدا کی قسم ذرا اس سرزمین سے پوچھو، جمہوریت اور اقتدار کرنے والے ان لوگوں کے جنازے میں اور آیا دین آیا کہنے والے کے جنازے میں کوئی فرق محسوس ہوا کہ نہیں؟ تو کہتے تھے کل یہ فیض آباد میں ہزار روپیہ دے کے بندے بلائے تھے، اچھا فیض آباد والے تو 1000 روپے لے کے آئے، مینار پاکستان میں بتاؤ جنازے میں کتنے ہزار لے کے آئے تھے؟ ذرا دیکھو آج بھی موقع ہے، چھوڑو گمراہی کے نظریات اور رسول اللہ کے دین کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ خدا کی قسم جب سارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں گے، قبر میں نبیوں کے سردار کام آ جائے، کیونکہ اطلس کا مخاب کی پوشاک پہ رازہ نہ ہو، اطلسوں کا مخاب کی پوشاک پہ رازہ نہ ہو، اس نمے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک ذات حضرت کا زمانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اسیر ناموس رسالت و ختم نبوت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب الہی چراہی دامت برکاتہم العالیہ، اسیر ناموس رسالت و ختم نبوت مرکزی رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ، لائق صد و کارسد تقریب برادرم محمد حفیظ اللہ علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد عمران صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد وقار صد تکریم جناب منشی شیر خان صاحب، مفتی صاحب مفتی شیر خان منشی شیر خان صاحب، لائق صد وقار صد تکریم
حضرت علامہ مفتی حسن خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادہ والا شان جناب عزت مآب احسان الحق جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا سفیر الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب جناب سید طاہر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب جناب ملک عمر ارشد صاحب، حضرت علامہ عبدالغنی چشتی صاحب، علامہ عارف محمود صاحب، علامہ ساجد مجید صاحب، اور میڈیا کے اٹک کے خاص نمائندگان صوفی فیصل بٹ صاحب اور دیگر جتنے بھی میڈیا یا مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نبی علیہ السلام کے غلام تشریف فرما۔ میں جن سادات کرام یا علماء کرام کا نام نہیں لے سکا یا زعماء بزم کا نام نہیں لے سکا، میں یہی کہوں گا ہمارے استاد ہمارے قائد ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے جن مالکوں کا آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک یہ جملہ بھی فرمایا کرتے تھے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کافی دیر سے آپ تشریف فرمائے، میں علاوہ جل بصیرت ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی شخصیات میں کسی کے جانے کے بعد کسی کے لیے سب سے زیادہ تعزیتی ریفرنسز اگر ہوئے ہیں تو وہ آپ کے اور میرے قائد محترم کے ہوئے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ میں الحمدللہ جو چیز دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جو فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ وہ وقت بڑا قریب ہے، ہم دیکھیں گے، ہم نہ رہیں تو ہماری یہ نسلیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آیا 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 دین آیا۔ اس آواز کو جتنی شدت سے دبانے کی کوشش کی گئی کہ امیر المجاہدین کی فوٹو لگائیں آئی ڈی اڑ جائے، بیان لگائیں آئی ڈی ختم ہو جائے، اس سارے کچھ کے باوجود شاید انہیں یہ فطرت کے قوانین بھول گئے ہیں یا یہ پڑھنا بند کر گئے ہیں کہ الانسان حریص فی ما منع، کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اس کی طرف زیادہ تیزی سے جاتا ہے۔ آپ جتنا روکیں گے لوگ اتنا ہی شدت کے ساتھ انشاءاللہ لبیک کے قریب آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ یہ تو کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے سپورٹر جس وقت وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو جب ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز یہاں پہ جناب لے کے آئے، انہوں نے کہا جی پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، حضرت کے حوالے سے جنازہ دیکھا اتنا بڑا تو دل نے سوچا کہ چلو، انہیں سنا تو میں نے 2-3 جو ہے وہ بیان ان کے شیئر کیے تو کہتے میری آئی ڈی اڑ گئی۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو پھر جب دیکھا گیا تو جناب ان بیانات میں کچھ ایسا تھا بھی نہیں کہ جس بنیاد پہ ہماری آئی ڈی اڑائی جاتی۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے سوچا اور سوچنے پہ مجبور ہوا کہ جس پاکستان میں بی ایل اے کے اکاؤنٹ چل رہے ہوں، جس پاکستان میں پی ٹی ایم کے جو ہے وہ آئیڈیاں اور ان کے اکاؤنٹس چل رہے ہوں، جس پاکستان میں جناب اعلیٰ دین کے خلاف بولنے والے لبرلز کے اکاؤنٹ چل رہے ہوں، وہاں پہ رسول اللہ کی بات کرنے والے کے اکاؤنٹس کیوں بند ہو رہے ہیں؟ تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ اکاؤنٹ رہے نہ رہے، ہم نے رسول اللہ کے دین کی دائی اس جماعت کے اندر ضرور شمولیت کرنی ہے۔ اور میں ان ساتھیوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی جماعت چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آ رہے ہیں یقینی طور پر آپ روزانہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، انہیں خوش دلی سے سینے سے لگائیے اور انہیں کام دیجئے، انہیں ڈیوٹیاں دیجئے کہ بابا جی جس محبت سے جس اخلاص سے اس تحریک کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں
انشاءاللہ ہم نے وہ منظر دیکھنا ہے کہ جو پاکستان کی جیلوں میں گستاخ موجود ہیں، وہ بھی جو دنیا سے باہر ہیں، وہ بھی، ان سب تک اس قانون کا عملی نفاذ ہونے تک جدوجہد جاری ہے کہ من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ اباب ذی وقار سرنامہ کلام میں کلام الہی کے چند الفاظ میں نے پڑھے، تقریر طویل نہیں ہے، مختصر ہی ہے۔ بات اتنی ہے، سوال ہوتا ہے کہ امیر المجاہدین تو رخصت ہو گئے، آپ پردہ فرما گئے، اب بتائیے جماعت کا کیا منشور ہے؟ میں نے کہا حضرت نے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے تخت پہ آنا ہے، میری شورا نے تخت پہ آنا ہے، میری اولاد نے تخت پہ آنا ہے، بلکہ یہی فرمایا ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ جب دین کو تخت پہ لانا ہے تو یہ مشن باقی ہے اور انشاءاللہ اس کو پورا کرنا ہے حضور کے غلاموں۔ پکی بات ہے۔ اور میرے خیال میں قرآن کی اس آیت کو اگر آپ اپنے دل کے اوپر لکھ لیں اور اس کے اوپر عمل کا بالکل خود بھی ارادہ کریں اور لوگوں کو بھی چلانے کا سوچیں، خدا کی قسم ہے اب تو سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ معیشت والوں کو بھی، معیشت کی بہتری والوں کو بھی لوگ دیکھ چکے، روٹی کپڑا مکان والوں کو بھی لوگ دیکھ چکے، لوگ تبدیلی کے نعرے والوں کو بھی دیکھ چکے جو کہتے تھے کہ جناب ہم آئیں گے تو لوگ باہر سے نوکریاں ڈھونڈنے ادھر آئیں گے، اب وہ کہتے ہیں 2 سال تو پتہ ہی نہیں چلا معیشت کیا ہوتی ہے۔ کل بڑی خوبصورت بات کی پرسوں جگر گوش قبلہ امیر المجاہدین نے کہ تم معیشت کی بات کرتے ہو جسے 65 یا 67 سال کی عمر میں رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات سمجھ نہیں آئی، اسے معیشت کیسے سمجھ آ سکتی؟ میں وہی بات کہوں گا جو ہمارے امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب نے کہی کہ یہ معیشت اور یہ ملک چلانے، حکومتیں چلانے انہیں آتی ہیں جنہیں رسول اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکانا آتی ہے، جنہیں رسول اللہ کے فرمان کے آگے اپنی گردن کو خم کرنا آتا ہو، جو بات بات پہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہو، جو بات بات پہ اپنی بات سے مکرنے کو یہ اعلیٰ ظرفی سمجھتے ہو، جو بات بات پہ اپنی بات سے پھرنے کو جناب یہ بڑے لیڈر کی نشانی بتاتے ہو، ایسے بندوں کو ہم کیا کہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ آئیے پہلے اللہ کا قرآن پڑھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ محمد سے بولیے سبحان اللہ، اونچی بولیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تاکید تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہے۔ اگر آپ جناب اعلیٰ عدل کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، جوڈیشری کو کہتے ہیں یہ بہتر ہو جائے، طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے۔ اگر آپ معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، طریقہ وہی ہے جو حضور لے کے آئے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رب نے تجارت کو حلال کیا ہے، رب نے سود کو حرام کیا ہے۔ اگر آپ جناب اعلیٰ ملک کے اندر حکمرانوں کی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے کہ قوم کے دل و دماغ میں بٹھایا جائے کہ الراشی والمرتشی الہ فی النار۔ اگر آپ اس معاشرے کے اندر جناب بڑھتے ہوئے ظلم و زیادتی اور قتل کے جناب اعلیٰ واقعات کو بند کرنا چاہتے ہیں، طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے کہ الحیاء من الایمان۔ اگر آپ جناب اعلیٰ بےہودگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، طریقہ وہی ہے جو سرکار لے کے آئے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اگر جناب اعلیٰ آپ چاہتے ہو اس ملک کے اندر امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا قانون ہو، اگر آپ چاہتے ہو اس ملک کے اندر اپنے بگانے کو کورٹ کچہری سے برابر کا انصاف ملے، تو آپ کو اس قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو جناب اعلیٰ رب کریم نے اپنے سچے حبیب کے جناب اعلیٰ قلب اطہر پہ نازل فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا۔
تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہو اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی پہ اتراؤ، بلکہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اونچی بولیے، اس دین کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ استاد کرام بھی اکثر یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ حضور فرماتے ہیں میں آپ کو وہ چمکتا ہوا دین دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ اس دین کو چھوڑ کے پاکستان میں آپ دیکھیں جو بھی حکمران آتا ہے عشق رسول کی بات سن لے تو وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا عاشق ہے ہی، لیکن جب کہے کہ جناب سود کو ختم کریں تو آگے سے جواب دیتے ہیں حضرت اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کہ پورے سال میں معیشت اتنی پروان نہیں چڑھی جتنا لاک ڈاؤن کے 1-2 مہینے کے اندر زمین بوس ہو گئی، غرق ہو گئی۔ اور آپ نے کرونا کے مجبوریوں کی وجہ سے تو چلو ساری چیزیں برداشت کر لی، کاش کوئی رسول اللہ کے دین کی خاطر ہی تم کہتے کہ ہم ساری دنیا کا بوجھ سہ لیں گے لیکن ہم اللہ رسول سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ تم کرتے اللہ کی قسم آج پاکستان پوری دنیا میں سپر پاور ہوتا۔ لیکن جو قوم اسرائیل سے لڑنے سے ڈرے، قوم کا مطلب یہ عوام والی قوم نہیں جو پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھے، جو کہ ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے، ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے۔ ہمارے خان صاحب فرماتے ہیں کہ جناب جو کشمیریوں کے لیے لڑنے کے لیے جائے گا وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ ان کا بدترین دشمن ہوگا۔ اچھا کشمیر کی بیٹیوں کے لیے جانے والا تو بدترین دشمن ہوگا جو ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کے ہم بیعت شروع کرا دے، وہ محسن ہے۔ پی ایس ایل کہ جناب سیریز شروع ہو گئی ہے جی جناب، سیزن 4 ہے، سیزن 5 ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے جو لٹتی بہنوں کو دیکھ کر میچ شروع کرا دے وہ محسن ہے، اور جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی کہتا رہے الجہاد الجہاد، اس کا بیانیہ جناب کہیں کہ یہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ مجھے آج بھی حضرت کے وہ انٹرویو کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو جواب دینے کی اس طرح ضرورت ہے کہ وہ چوڑے تیری کیسی ضرورت ہوئی تو پاکستان کو دھمکی دے، یہ لاوارث نہیں، یہ وارثوں والا ہے، عیسائیوں والا ہے، یہ وارثوں والا ہے۔ تو کسی نے کہا جس وقت کہ حضرت جی اس جارحانہ بیانیے کے ساتھ ہم اقوام عالم میں زندہ رہ سکتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا میرا لفظ جارحانہ ہے اور عراق کے لاکھوں مسلمانوں کو زندہ جلا دینا یہ جارحانہ نہیں ہے، میرے لفظ جارحانہ ہے۔ اور افغانستان کے اندر جناب وہ 2 سال قبل جو انہوں نے ایک بم کا تجربہ کیا، 90,000 لوگ ایک دن میں شہید ہو گئے، تو وہ جارحانہ نہیں ہے، ہماری بات بھی جارحانہ ہے، ان کا بم بارود بھی جارحانہ نہیں ہے۔ اے کاش ہماری قوم کو یہ عقل آ جائے، اے کاش ہماری قوم اس سے باہر نکلے کہ ہمارے سیاسی لیڈر کہیں گے تو ہم مانیں گے، ہمارے وہ سرکاری مولوی کہیں گے تو ہم مانیں گے، ہمارے سرکاری پیر صاحب وہ مانیں گے تو ہم چلیں گے۔ ایسے بندے کو میں کیا کہوں؟ یہاں پہ علامہ اقبال کچھ بولے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو دین کے ساتھ مشائخ اور علماء کھڑے ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ جو علماء یہ حضور کے دین کے جو پہرے دار بیٹھے ہیں ان کے تو جوڑے سیدھے کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ بات ان کی ہو رہی ہے جو جرم بادشاہ کرتا ہے صفائیاں وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ کیا فرماتے اقبال جی؟ محبت سے بولیے۔ اقبال کہتے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، اے کشتہ سلطانی اور ملائی و پیری، اے کشتہ سلطانی اور ملائی و پیری،
जो कहता है मेरा बादशाह कहेगा तो मैं मानूंगा, मेरा वजीर आजम कहेगा तो मैं मानूंगा, वरना कुरान जो कहे, हदीस जो कहे, उलमाए हक जो मर्जी कहे, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ याद रखना, तेरे बादशाह ने नहीं रहना, तेरे अपोजिशन वालों ने भी नहीं रहना, तेरे पीछे बैठ के डोरियां हिलाने वालों ने भी नहीं रहना। ये याद रखना क़यामत तक रहना अल्लाह और उसके रसूल के दीन में आया, क्योंकि बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। सर्दी बहुत है लेकिन गर्मी इश्क रिसालत आपके सीने में उससे बहुत ज्यादा आया। हाथ उठा के बस रसूलुल्लाह का दीन, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन। कहते जनाब दीन आ गया तो क्या होगा? मैंने कहा दीन अगर आ गया तो ये अमीर गरीब की तफरीक खत्म हो जानी। ऐसा तो नहीं होगा गरीब 500 की बिजली चोरी करे वो 6 साल जेल में जाए, और जनाब अमीर 600 अरब की चोरी करे और आराम से इलाज के बहाने बाहर तशरीफ ले जाए, और अवाम को फिर भी उल्लू बनाया जा। मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या बंदा कहे, पंजाबी कहते हैं ला लितर लवे बंदा 100 गिन के फिर भूल जाए कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो जेब कतरा होता है वो पकड़ा जाए, क्या वो इलाज के बहाने 11-11 महीने बाहर रह सकता है? पाकिस्तान में कोई 1000 रुपए का चोर बाहर नहीं रह सकता। जिन्हें तुम चोर कहते हो, एक को कहते हो तो वो बाहर बैठा हुआ, वो अपने जनाब वो प्लेट लेस के पता नहीं क्या बुलाया उनके इलाज के बहाने। जरदारी साहब माशाल्लाह प्राइवेट अस्पताल में, और मियाँ साहब की बेटी तकरीरें कर रही है, मौलाना साहब खिताब कर रहे हैं। अगर ये वाकई तुम्हारे कहने के मुताबिक वही है जो तुम कह रहे हो कि चोर है, तो फिर वो तो सारे बाहर है। अवाम वैसे उल्लू बनी हुई है, वो जो इनके साथ अभी भी चल रही है, जिनको कहते हैं मैंने इनको नहीं छोड़ना, मैंने इनको नहीं छोड़ना, इनमें अंदर है कौन? ये क्या बात? जो जेल में भी बैठे हैं उनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल है। वो कहता है कि मुझे फिजियोथेरापिस्ट नहीं मिला जी, वो दिया जाए। कोर्ट कहता है जी दे दिया जाए। मैं कहता हूँ आज फिजियोथेरापी के लिए भी अंदर शहबाज शरीफ को बंदा मिल रहा हो, और वो जब चाहे कभी माँ के जनाब वो जनाजे के लिए आए तो 5-5 दिन हफ्ता बाहर रह जाएं। कभी रसूलुल्लाह के दीन के लिए किसी बंदे को तुम लोगों ने जिस वक्त जेल में फेंका हो, ये अभी की बात है हजरत, ये गालिबन साल डेढ़ पहले की, जिन बच्चों ने सलमान तासीर की बत्तियां बुझाई थी उनमें से एक बच्चे का वालिद जिस वक्त फौत हुआ, तो जब वो आया तो उसी तरह उसको हथकड़ियां लगी हुई थी और उसको कहा कि जनाजा पढ़ो। हथकड़ियां लगा के उसको जनाजा पढ़वाया गया, और फिर उसी तरह वहीं से उसको घर भी नहीं जाने दिया गया, वहीं से उसको गाड़ी में डाला और ले गए। उसको तो नहीं कहा शहबाज शरीफ की तरह तुम 5 दिन ताजियत वाले आ रहे हैं, आप जरा तशरीफ रखें। कसूर में भी इसी तरह हुआ, जाहिद अत्तारी साहब के वालिद साहब, और इसके अलावा और बहुत सारे मामलात। तो ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हैं। हम आप सबके सामने ये बात कहना चाहते हैं, आप इनकी दोगला पॉलिसी देख चुके हैं, आपके सामने इक्तदार वाले भी हिज़्ब इख्तिलाफ वाले भी जाहिर हो चुके हैं। अब एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है रसूलुल्लाह के दीन वाला। आप सारे उसके साथ खड़े हो जाएं। ये वो दीन है जो ऐसा जुडिशल का निज़ाम लाता है जिसके अंदर कोर्ट कचहरी 24 घंटे खुले रहते हैं, जहाँ पे वकील की मोहताजी नहीं होती, जहाँ पे जज साहब के फैसले रिश्वत से नहीं बदलते, जहाँ पे बंदे मेरिट पे लाए जाते हैं, जहाँ पे काजी अगर हजरत फारूक आजम के लिए उठ के खड़ा हो जाए, हजरत उमर तशरीफ लाए और काजी साहब उठ के एहतरामन खड़े हो जाए, तो हजरत उमर कहते हैं मैंने तुझसे फैसला करवाना ही नहीं है। जो अभी से गैर जानिबदार नहीं रहा और मेरे इस्तेकबाल के लिए खड़ा हो गया है, वो आगे से क्या फैसला करेगा। यहाँ तो जनाब आला ये याद रखना चाहिए, अगर इस तरह का एक भी जज पाकिस्तान में फैसले करने लग जाए तो पाकिस्तान में जराइम की शरह बड़ी तेजी से कम हो जाए। लेकिन यहाँ अमीरों के लिए कवानीन और है, गरीबों के लिए और है। बहावलपुर के 2 नौजवानों को 3 साल पहले फांसी चढ़ी और फांसी पे चढ़ गए वो बेचारे, और
یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ عدالت کو پتہ چلا کہ جناب وہ تو بے گناہ تھے، ان کے رہائی کے آرڈر گئے تو پتہ چلا وہ تو جناب کب کے پھانسی چڑھ گئے. یہ ہے یہاں پہ نظام عدل. اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا کیسا انصاف لے کے آئے. اونچی بولیے سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں جی آ گیا دین، تو پھر وہ بے نظیر نے کہا تھا نا جب قبلہ قائد ملت اسلامیہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ ہم اسلامی حدود کا نفاذ چاہتے ہیں، تو چونکہ چور کی حد جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، تو لہٰذا بے نظیر نے آگے کومنٹ کیا کہ ہم پاکستان میں لولے لنگڑوں کا جناب اعلیٰ یہ ماحول نہیں چاہتے. تو نورانی صاحب نے فرمایا تھا کہ لولے لنگڑوں کا ماحول نہیں چاہتے، آپ چوروں اور ڈاکوؤں کا ماحول چاہتے، یہ راج چاہتے. یہ کیا بات. آئیے اسلام ایسے ہاتھ نہیں کاٹتا، اسلام ہاتھ کاٹنے سے پہلے چوری کی وجہ ختم کرتا ہے. اسلام پہلے ان تمام وجوہات کا خاتمہ کرتا ہے جس کی وجہ سے چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، غریب اس حد تک آتا ہے، پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے تو پھر اسلام اس کے اوپر حد نافذ کرتا ہے تاکہ یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب نہ بنے. اونچی بولیے سبحان اللہ. آئیے جناب اعلیٰ ذرا دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں جب ایک جناب اعلیٰ صحابی کے گھر میں 1 دن 2 دن 3 دن کا فاقات آیا، وہ ایک باغ میں آ کے جناب اعلیٰ کھجوریں اتارتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. نئے نئے مسلمان ہوئے اور کوئی پتہ نہیں تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. جناب کھجوریں اتاری ہیں، باغ کا مالک آ گیا، ادھر سے مارتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آیا. حضور اس کا ہاتھ کاٹیے، اس نے چوری کیا ہے. تو نبی رحمت نے پہلے اس چور کو سامنے بٹھایا، فرمایا تو نے چوری کیوں کی ہے؟ وہ رو کے کہتے ہیں حضور میرے بچے بھوکے ہیں، حضور میرے بچے بھوکے ہیں. میں مجبور ہو گیا، جب پتہ کرایا تو بچے واقعی بھوکے تھے. تو رسول اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا ارے یہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھلایا کیوں نہیں؟ یہ پیاسا تھا تو نے اس کو پلایا کیوں نہیں؟ تو نے جو اس کے اوپر تشدد کیا ہے اب تمہاری یہ سزا ہے. جو کھجوریں اس نے اتاری ہیں وہ بھی دے دو اس کو، اور جو تم نے اس کو مارا ہے زدو کو کیا ہے اس کے بدلے میں 1 اونٹ کھجوروں کا لاد کے اس کے بچوں کے لیے بھی روانہ فرما دو. یہ آپ کر میرے آقا کے فیصلے ہیں کہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے یہ انصاف کا طرز عمل ہے. اور جب کسی امیر خاندان کی لڑکی چوری کرتی ہے، جب بڑے خاندان کی عورت چوری میں ملوث ہو جاتی ہے، حضرت اسامہ بن زید سفارشی بن کے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اسے پاس کر دیجئے، ہم جرمانہ وہ بھرنے کو تیار ہیں. تو آپ کے اور میرے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ اے اسامہ پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی، ان کے امیر جرم کرتے تھے تو معافی مل جاتی تھی، لیکن غریب جرم کرتے تھے تو انہیں سلا دیتے تھے. خدا کی قسم یہ تو کسی اور خاندان کی ہے، اگر خاندان رسالت کی بھی کوئی عورت ہوتی ہے میرا فیصلہ وہی ہونا تھا جو میں نے کر دیا. علماء اور محدثین نے نام بھی لکھا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے ہم ادب نام نہیں لیتے، ہم ادب سے نام نہیں لیتے، ورنہ رسول اللہ نے اس پاک ہستی کا نام بھی بتایا کہ اس عورت کی جگہ پہ اگر فلاں جناب اعلیٰ شخصیت ہوتی تو ہمارا فیصلہ پھر بھی وہی ہوتا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو دین آ کے پہلے غریبوں کو عشر دیتا ہے، زکات غنیمت میں سے ان کی جناب اعلیٰ کی حفاظت کرتا ہے، پھر بھی کوئی بندہ چوریوں سے باز رہا ہے، پھر بھی کوئی بندہ بدکاری سے باز رہا ہے، پھر اسلام حد نافذ کرتا ہے، پھر اسلام اسے سزا دیتا ہے تاکہ معاشرہ بگاڑ سے بچا رہے. او مسلمانوں اسلام جانے بچاتا ہے، اس لیے اسلام تمہاری عزت کا رکھوالا ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب اسلام آ گیا تو پھر تو بڑی تیزی سے بندے مرنا شروع ہو جائیں گے. میں نے کہا اسلام جناب اعلیٰ اتنا حدود سے نہیں جتنا اندر کے ماحول سے لوگوں کو برائی سے بچنے کے اوپر آمادہ کر لیتا ہے. ورنہ میں نے جب سے
جب سے جناب اعلیٰ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ جناب اعلیٰ پوری حدود کے ساتھ کسی انسان کو سزا ملی ہو، پوری حدود کے ساتھ۔ میرے سامنے 2 مثالیں ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن میں زنا کیا حد جناب اعلیٰ ثابت ہوئی کس کے اوپر؟ بندے کے اپنے بیانیے کے اوپر۔ ورنہ غور کیجئے انسانیت کی کتنی بقا چاہتا ہے اسلام۔ نکاح کے گواہ کتنے چاہیے؟ کتنے چاہیے؟ اور زنا کے کتنے گواہ چاہیے؟ نکاح بندہ چھپ کے کرتا ہے یا زنا چھپ کے کرتا ہے؟ کیسی بات ہے؟ جو بات سر عام کی جاتی ہے اس کے گواہ کم رکھے ہیں، جو جرم چھپ کے کیا جاتا ہے اس کے گواہ زیادہ رکھے ہیں۔ کہ اسلام تو آپ کی جان بچانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے لوگوں کے ڈر سے نہیں، اپنے مالک کے ڈر سے برائی سے بچ جاؤ۔ اور پھر جب رسول اللہ کی پاک ظاہری حیات میں ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، میں نے جناب اپنا دامن داغدار کر لیا، مجھے سزا دیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ یہ ہے وہ رویہ کہ خود بندہ اپنے جرم پہ نادم ہو کے آیا، حضور مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے جرم ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ میرے یار آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں اس کا منہ سونگھو، اس نے نشہ نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں حضور بالکل ٹھیک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شاید تو پاس بیٹھا ہو۔ کہتے ہیں نہیں جی مجھ سے واقعی جرم ہوا ہے۔ حضور نے پوری تفصیل پوچھی، ایسے ایسے کہتے ہیں ہاں جناب اعلیٰ مجھ سے واقعی جرم ہوا۔ حضور فرماتے ہیں تم لے جاؤ اس کو، تم جا کے اس کے اوپر حد قائم کرو، میں نہیں جاتا کیونکہ اس کے جرم کا گواہ کوئی نہیں۔ آئے یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں جملہ آخر میں جب بولوں گا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آپ کو لب پتہ جائے گا کہ میرے قریب کتنے انسانیت کے محسن بن کے آیا۔ جب صحابہ لے گئے، جب ان کو سنسار کرنے لگے، جب ان کو پتھر لگے تو وہ ان کے بھاگنے لگے، پھر صحابہ نے ان کو پکڑ کے باندھا، پھر پتھر مارے، جب سنسار ہو گئے تو رسول اللہ کے پاس صحابہ آئے۔ کسی نے کہا حضور وہ جب ہم نے اس کو باندھا، جب جناب سرکار ہم نے اس کو بٹھایا، پتھر مارنے لگے، جب پتھر مارے تو وہ بھاگ اٹھا، جب وہ بھاگا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے ہم نے جناب اس کو رسیوں سے باندھا اور سنسار کیا۔ اتنی بات حضور نے سنی تو رسول اللہ رو پڑے، کہنے لگے ارے بھاگتا تھا تو جانے دیتے، اس کے جرم کا تو کوئی گواہ بھی نہیں تھا، ارے اس کے جرم کا تو کوئی گواہ بھی نہیں تھا، وہ اور اس کے مالک کا معاملہ تھا، تم نے اس کو مارا کیوں؟ ذرا غور کیجئے، اسلام میں ایک یہ مثال ملتی ہے، دوسری ایک اور مثال ملتی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک عورت آ کے کہتی ہے مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ جب حد جاری کی جاتی ہے حضرت علی فرماتے ہیں ٹھہریے عمر، ہو سکتا ہے یہ عورت حاملہ ہو، جرم اس کا ہے، اس کے بچے کا تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 3 مہینے انتظار، جب حمل ظاہر ہو گیا، بچے کی پیدائش تک انتظار، بچہ پیدا ہوا، وہ پھر آ گئی، پھر کہا ذرا ٹھہرو 2 سال دودھ کون پلائے؟ دودھ پلاؤ۔ جب دودھ جناب اعلیٰ دودھ کی مدت ختم ہو گئی، جب واپس آئی تو وہ بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا، وہ پھر آئی تو پھر بھی کہا گیا تیرے بچے کی کفالت کون کرے گا؟ ایسے لمحات میں وہ عورت رو پڑی کہ اتنے میرے بھائیوں میں کوئی ایک بھی میرا بھائی نہیں جو میرے بچے کو پال لے تاکہ اس کی بہن پاک ہو جائے، رب کے سامنے انسان میں نہ جائے کہ اپنے جرم کا بوجھ لے کے چلی جائے، پھر جا کے اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے اسلام آپ کی جانیں بچاتا ہے، اسلام آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں جو انسان کو تنہائی کے اندر بھی اللہ کی طرف راغب کر دے، اس کے مالک سے متوجہ کر کے جوڑ دے، اس کے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کر دے۔ یہی بات کہ ابراہیم المجاہدین کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے، یہی بات فرماتے فرماتے آنکھیں بند کر گئے۔ وہ مسلمانوں
ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اس نوجوان قوم کو جو بڑی تعداد میں اس محفل میں بیٹھی ہے، جس کو بڑی جناب اعلیٰ مقدار میں بابا جی نے حضور سے جوڑ دیا، رسول اللہ سے جوڑ دیا، بابا جی یہی کہتے ہیں اس قوم کے ہاتھوں سے گیند بلا لے کے اللہ کا قرآن دے دو، رسول اللہ کا فرمان دے دو، رسول عربی کی حدیث دے دو، اسے بتاؤ اب بلہ تیر اور شیر نہیں آیا بلکہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 تاجدار ختم نبوت۔ پہلی بات، آپ نے 3 جنوری کو آنا ہے اور بر وقت آنا ہے اور یہ بتانا ہے، عزم نو کرنا ہے کہ بابا جی آپ کے مشن پہ زندگی کی آخری سانس تک ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ بتانا ہے بابا جی آپ ہمارے لیے کوئی بہانہ چھوڑ کے نہیں گئے، آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی حضور کی بات کرتے رہے، 104 بخار ہونے کے باوجود بھی آپ بابا جی فیض آباد میں حضور کی عزت کا پہرا دیتے رہے۔ ڈاکٹر منع کرتا رہا کہ آپ تھوڑا آرام کر لیں، جب پوچھا فون کر کے کہ ہاں بچوں کیا خیال ہے، تو ساری شورا یہی کہہ رہی تھی حضور منہ چھپا کے نکلتے ہیں، جو بندہ پہچان کے کہتا ہے بابا جی نے کب آنا ہے، ادھر سے گزرتے ہیں کہتے ہیں بابا جی نے کب آنا ہے، تو حضرت سارے آپ کو پوچھ رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کی باتیں ادھر چھوڑیں اور بابا جی تشریف لے آئے، آ گئے جناب اعلیٰ، اور ڈاکٹر کی جناب ساری باتیں ادھر رہ گئی اور یہی فرماتے ہوئے عملی طور پہ آ گئے کہ ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے، ٹوڑے تے دوائیاں میرے آقا دے بیمارانو بیمار رہن، اور سونے میں منگدا تاجداریاں بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن، بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے۔ بازی تقریر ہو گئی اختتام پذیر، اتنی سی بات ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے کہ آپ سب نے روزانہ 5 سے 10 بندوں کو تحریک کی دعوت دینی ہے اور کہنا ہے کہ جناب ابھی تو حضرت قتادہ کی طرح آنکھ دینے کا وقت نہیں آیا، امام علی مقام کی طرح جان اور بچے اور گھر اور کنبہ دینے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو صرف ووٹ کی پرچی دینے کا وقت آیا ہے، ابھی تو صرف جناب اعلیٰ پرچی کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے رائے دہی دینا ہے۔ ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو موٹر وے کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، جو معیشت اور تبدیلی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، جو روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، اور ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں آیا آیا، اور آپ کہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے۔ پکی بات ہے؟ سید طاہر شاہ صاحب، ملک ارشد صاحب، ہمارے PP2 اور PP1 کے امیدوار، یہ ہو یا جہاں پہ فیصل شاہ صاحب، ہمارے جہاں بھی کوئی امیدوار ہو، الوی صاحب، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہمارے امیدوار کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے دین کی وجہ سے ان کا ساتھ۔ میں یہی کہنا ہے کہ میری جماعت کے امیدواروں، آپ یہی سمجھیں کہ یہاں پہ آپ کا بھائی کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کا بھتیجا کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کا عزیز کھڑا ہوا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے موٹر سائیکل دیا ہے اپنی سواری پہ، سائیکل والا اپنی سواری پہ، وہ جناب اعلیٰ خود آ کے ساتھیوں کو لے کے کہیں ہم نے پرچی حضور کے نام پہ دینی ہے، اور یہی کہنا ہے کہ آیا 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 دین آیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، ان سے خطرہ ہے کفر کو، یہ بھی آپ نے، یہ میری طرف سے
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس سردی میں کون اپنے بچوں کو لاتا ہے؟ یہ تو لاکھوں سلام ہیں بابا جی پہ جنہوں نے جناب قوم کو اس بات پہ لا کے کھڑا کر دیا. وہ دیکھیں چھوٹی سی بچی 2 سال کی ہے یا 3 سال کی ہے, ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے کہ جناب جدھر جائیں آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. بولنا نہیں بھی جانتے, وہ دودھ پیتے بچے جناب اپنی ماں کی گود میں ہاتھ ہلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجھے بولنا چاہے نہیں آتا لیکن میں بھی اسی کا غلام ہوں جس کے تم نعرے چلا رہے ہو. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت. اور میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ کہوں, یہ میرا کلپ لازمی طور پہ جتنے بھی ہیں اور ساری تقریر کو بلا شک چھوڑ دیں, لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بات اذان ہو رہی اور بلا شک کوئی بات ذہن میں رہے نہ رہے, تقریر کا نچوڑ یاد رکھیے. پہلی بات, تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنا. دوسری بات, 3 تاریخ کو بابا جی کے چہلم میں پورے زور و شور اور پاور کے ساتھ شرکت کر رہی ہے. تیسری بات کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی تیزی کے ساتھ صوبائیت اور لسانیت کے ناسور کو ختم کرنا ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو لانا ہے. یا آپ پتہ نہیں غور کر رہے ہیں اس چیز کو کہ نہیں دیکھ رہے, یہ بڑی تیزی کے ساتھ پٹھان پنجابیوں پہ لطیفے بنا رہے ہیں, پنجابی پٹھانوں پہ بنا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, اگر آپ پٹھانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, سارے پٹھان ہی آپ کے نزدیک اس طرح کے ہیں, تو پھر داتا صاحب کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر سلطان محمود غزنوی کو کیا کہیں گے آپ؟ خدا کا خوف کریں. حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کیا کہیں گے؟ اللہ سے ڈریں اور لطیفہ بازیوں سے بچیں. اور پٹھانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, خدا کے بندو اگر یہی باتیں ہیں تو پھر آپ ذرا بتائیے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت وارث شاہ سرکار کو کیا کہیں گے؟ بلے شاہ سرکار کو کیا کہیں گے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر کو آپ کیا کہیں گے؟ لہٰذا مہربانی کیجئے ان ساری چیزوں سے باہر نکلیے. رسول اللہ نے ہمیں سندھی پنجابی مہاجر پٹھان میں نہیں بانٹا, حضور نے ہمیں ایک رنگ میں رنگا ہے, اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کے اوپر پاکستان بنا ہے اور اسی کے اوپر مضبوط ہوگا انشاءاللہ. کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ اٹھا کے, پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ نے لسانیت کے خلاف کام کرنا ہے انشاءاللہ. کوئی جناب زبان کی تفریق کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہمارے درمیان صوبائیت کی تفریق نہیں ہے, کوئی ہمارے درمیان قومیت کی تقسیم نہیں ہے. ہم ایک قوم ہے, اور وہ کیا قوم ہے؟ وہ حضور کے غلام ہیں, وہ مسلمان ہیں. ہماری ایک ہی قوم ہے. ہم اگر باقی قوموں کی طرح سوچنے لگ پڑے جس طرح کفار ہیں, تو پھر آپ بتائیے کہ پھر یہ ملک لینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں پہ اقبال بولے ہیں, اجازت ہو تو پڑھ دوں. کہتے ہیں دیکھیں جی حقوق کے لیے تو گورے بھی نکلتے ہیں, کالے بھی نکلتے ہیں, ہم نکلے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ کیا جناب پریشانی ہے؟ تو اقبال بولا ہے گورے اور کالے اگر یورپ میں نکلے یا امریکہ میں نکلے وہ اور ہیں, تو حضور کا غلام ہے, تیرا مزاج ان سے مختلف ہے. اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کو کیا اقوام مغرب سے نہ کر, اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور آپ کے لیے آسان نسخہ جو اقبال نے بتایا کام کرنے کا, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی
ہر گھر کے اوپر لبیک کا جھنڈا لگا دو، ہر دروازے کے اوپر لبیک کی تختی لگا دو، ہر گلی کے اندر بابا جی کی تصویر کے ساتھ لبیک کا پیغام لگا دو۔ اور جناب کوئی کہے یہ تم نے کیا کر دیا، جناب اعلیٰ رشتہ دار کہے، برادری والا کہے، کوئی اور جناب اعلیٰ کے بات کرے تو ان سب کو یہی کہو میرا کام ہے میں رسول اللہ کے دین کی بات کروں، جو حضور کے دین کی بات کرے میں اس حضور کے دین کے خاتم کی بات کروں، میں رسول اللہ کے نوکر اور چوکیدار کی بات کروں، میرے ساتھ کوئی رہے نہ رہے میں نے جھنڈا اسلام کا اٹھانا ہے۔ تو کوئی کہے بھی تو ووٹوں کو دے رہے ہیں، ابھی تو الیکشن نہیں آئے، تو کس لیے جھنڈے لگا رہا ہے، ابھی تو جناب اعلیٰ جلسہ نہیں ہے تو جھنڈے کس لیے لگا رہا ہے۔ تو اسے اقبال کا یہ شعر سنانا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ قبلہ صدیقی صاحب اللہ کا ورد چاہ رہے تھے، ہاتھ اٹھائیے ورد کیجئے یا عیدگاہ قیامت تک گواہی دیتی رہے، مل کے پڑھیے بہار ہو کے خزاں لا الہ۔ سردی بڑی ہے لیکن جس کی طبیعت گزارا کرے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے بہار ہو کے خزاں لا الہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ۔ علماء کے لیے اور ان تمام ساتھیوں کے لیے جو پوری اپنی برادری سے، پورے گھرانے سے، پوری قوم سے، پورے رشتہ داروں سے کٹ کے دین کی بات کر رہے ہیں اور انہیں بڑی مزاحمت کا سامنا ہے، ان کے لیے اقبال کا مشورہ کہ اگرچہ پتے ہیں جماعت کی آس سینوں میں، اگرچہ پتے ہیں جماعت کی آس سینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ۔ یہ کسی کے جناب آستین میں نون لیگ کا بت، کسی کے پاس بلے کا، تیر کا، کسی اور چیز کا، برادری کا، لسانیت کا بت، ہم ان سب کو چھوڑ کے کیا کہتے ہیں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ، مجھے ہے حکم اذان لا الہ، خود ہی ہے تیرے فیضان لا الہ۔ اور لوگوں کے لیے زندہ باد، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ ایک نصیحت ان ساتھیوں کے لیے جو پہلے یا دوسرے کسی کریک ڈاؤن میں ساتھ چھوڑ گئے یا پھر جنہوں نے لکھ کے دے دیا، اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں ہمارے سینے سے لگیں، بسم اللہ، ہمارے بھائی ہیں، آپ نے ان کو کوئی تانا نہیں مارنا، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں کہ وہ واپس آئے، لیکن جو دین کا رستہ چھوڑ کے آج بھی اترا رہا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا ہے، میں جناب ہم تھانے جائیں جی ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم جیلوں میں جائیں عزت دار لوگ ہیں، میں نے کہا تم جتنے مرضی نہیں، اس سے اربوں خربوں گنا زیادہ عزتیں جوڑ لو، اس خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں جہاں سے حضور کی عزت دار آل، خاص طور پہ حضرت امام زین العابدین پاؤں میں بیڑیاں پہن کے گزرے۔ آپ کی اور ہماری ویلیو کیا ہے؟ ہمارے جیسے اربوں خربوں اس خاک پہ قربان جہاں سے ان کی سواریاں ایک بار گزرے۔
آپ کہتے ہیں ہم عزت دار. وہ ایسے لوگ جو آج بھی لبیک کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی جناب بڑا تیر مار لیا ہے, تو انہوں نے دنیا کے چند دنوں کا فائدہ اٹھایا. یہ دنیا متاع غرور ہے, دھوکے کا گھر ہے, قرآن کہتا ہے. اقبال نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو حضور کا نوکر ہوتا ہے وہ سود و زیان نفع نقصان نہیں دیکھتا, وہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور جس نے چھوڑا ہے اور چھوڑ کے آج بھی نخرے دکھا رہا ہے, اقبال کا شعر اس کے لیے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیان لا الہ الا فریب سود و زیان لا الہ فریب سود و زیان لا الہ. یہ کیا ہو گیا؟ کئی جناب بڑے بڑے آستانوں والوں کو یہ مسئلہ ہو گیا, اتنا بڑا جنازہ, کروڑوں لوگ کیسے آ گئے, نہ کسی پیر کے بیٹے نہ کسی مولانا کے بیٹے, یہ ساری چیزیں کام. اقبال کہتا ہے گمراہی کے دور میں جو جتنا دین کا کام کرے گا اللہ اس کو اتنی زیادہ عزت عطا فرمائے گا. جو جتنے نمرودی اور فرعونی دور کے اندر کار خلیل کو انجام دے گا اللہ اسے عزت خلیل کی پرتو بھی عطا فرمائے گا. یہ دور اپنے براغیب کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براغیب کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ, صنم کدا ہے جہاں لا الہ. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس آپ سب نے کام کرنا ہے جماعت کے لیے, آپ سب نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اور ایک میں شکوہ کروں گا ان ساتھیوں سے کہ وہ شکایت دوبارہ آپ لوگوں کی نہ آئے. قبلہ امیر المجاہدین اتنے بڑے آدمی سے جو استفادہ کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکی ہے قوم پورے صحیح معنوں میں. کیا جب بھی آئے بھائی آپ سے بڑی باتیں پوچھو, جو بھی آیا اکثر ایک ہی کامن سوال کہ فلانا کام نہیں کرتا, وہ جی فلانا کام نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. تو استاد ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, رب کریم نے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرنا, آپ کے بارے میں پوچھنا ہے آپ کیا کر کے آئے. تو یہی سوال آج اگر دوبارہ کوئی کرنے کا سوچتا ہے تو اسے قبلہ بابا جی کا وہ جواب میں نے بتا دیا. آپ کی مہربانی ہے, آپ اپنے حصے کا کام کریں. جس طرح بابا جی کام کر کے گئے ہیں, آپ بتائیں کوئی بہانہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے؟ آپ بتائیں کوئی عذر کر سکتا ہے جی مجھے چلنے میں تکلیف ہے, تو ویل چیئر پہ وہ مرد کلندر آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ ہمیں تھوڑا سا نزلہ بخار ہو, وہ جی طبیعت نہیں مان رہی, 104 بخار ہو, اور پھر فیض آباد میں سب سے آخر میں حضرت جائیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا ہمارے لیے کوئی بہانہ باقی رہ جاتا ہے؟ جب تک سورج چاند رہے گا, رضوی تیرا نام رہے گا, سورج چاند رہے گا, رضوی تیرا نام رہے گا, سورج چاند رہے گا, رضوی تیرا اور علامہ عبدالرحمن صدیقی صاحب, آپ کی ساری ٹیم, آج کے جلسے کی ساری انتظامیہ, نبی رحمت کے سارے غلام, میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ اپنے حبیب کے صدقہ سب کی روزیوں میں عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے. اور جن ساتھیوں کے نام نہیں آئے, استاد فرماتے تھے کہ اشتہار لگانے والوں کے نام اشتہاروں میں اکثر نہیں ہوتے, لیکن مالکوں کی نظر ان کے رجسٹر میں ان کے نام ضرور ہوتے ہیں. آپ نے جتنی محنت کی ہے مالک اس سے واقف ہے. آپ سب بس دن رات محنت کیجئے.
حضور کے دین کو تخت پہ لائیے اور اس ماحول کو بدل دیجئے جہاں پہ کسی کو عدل کی امید نہیں، کسی کو انصاف کی امید نہیں، معیشت کی بہتری کی امید نہیں، اور جو لوگ نا امیدی اور مایوسی پھیلاتے ہیں ان کی بک بک پہ کوئی توجہ نہ دیں، جو کہتے ہیں دیکھیں جی پاکستان کبھی ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اسے کہیں بندہ سونا نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے، پنجابی میں کہتے ہیں منہ سونا نہ ہوئے تو گل سونی کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کفر نہیں چاہتا تھا اور کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے تو انشاءاللہ اگر کفر نہیں چاہے گا پھر بھی اس ملک میں حضور کا دین تخت پہ آ کے رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے وہاں۔